اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم سب دوستوں کو۔ تو دوستو، آج انشاءاللہ ہم عدالتی نظام کے اوپر جو بات کر رہے ہیں پچھلی 3 قسطوں میں ہم نے کی ہے، اور آج اس کی چوتھی انشاءاللہ ایپیسوڈ ہوگی، اور اس میں ہم جو آپ لوگوں کی فیڈ بیک ہے اور کچھ میں نے خود اپنے انٹرنیٹ وغیرہ سے سرچ کیا تو چند تجاویز مرتب کی ہیں، تو وہ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو پہلے سب سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو، اور اگر آپ کو پسند آئے، تجاویز سے آپ متفق ہوں تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ بس ایسے ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر جس طرح زندگی گزار رہی ہے گزارتے رہیں، باقیوں کی بھی ویسے گزر جائے گی، آپ کی بھی ایسے گزر جائے گی، میری بھی انشاءاللہ ایسے ہی گزر جائے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو شیئر کرنے سے جو اویئرنیس ہے عوام میں وہ پیدا ہوگی، تو ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں کوئی وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ جو بھی ہمارے حکمران طبقہ ہے وہ ان تجاویز کے اوپر یا اسی طرح کی اور تجاویز اصلاحات کرنے پہ مجبور ہو سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو لازمی سنیں بھی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے تو آپ اضافہ بھی فرما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کی شرائط ہیں ججز کی، جیسا کہ میں نے پہلے دوسری ویڈیو میں شاید میں نے گزارش کی تھی کہ سوائے جج ہونے کے، وکیل ہونے کے، اس کے علاوہ کردار کے حوالے سے کوئی شرط آئین میں درج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جس کو جج بننا ہے اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی ایک شق ہی کافی ہے جج بننے کے لیے، یہی ایک شق۔ کیوں کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے وعدے کا پابند ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کے وہ ادا کرتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو، شخص کو دھوکہ نہیں دیتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اور معاشرے کی بہتری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، رفاع عامہ کے کام کرتا ہے۔ تو مسلمان ہونا بذات خود ایک اچھی ٹرم بھی ہے اور ایک اچھی شرط بھی ہے، لیکن چونکہ ہم الا ماشاء اللہ اللہ پاک دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، الا ماشاء اللہ ہم صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں، باقی جو ہمارا کردار ہے اس سے علامہ اقبال کی زبان میں ہنود و یہود وہ بھی شرماتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جج کے لیے وہ تمام شرائط جو کہ ایک الیکٹڈ ممبر کے لیے ضروری ہیں، 62 63 کانسٹیٹیوشن کا جو آئین کی شق ہیں 2، ان سب کو اس جج بننے والے انسان کے اوپر یہ نافذ ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو سرکاری نوکری کے لیے ضروری ہوتی ہیں کچھ چیزیں، جس میں ڈگری کی ویریفیکیشن HEC سے، پھر پولیس ویریفیکیشن کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی جج کی اہلیت میں شامل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ اگر ہم بات کریں تو جج کی جو غیر جانبداری ہے وہ واضح ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی جج کی جو غیر جانبداری ہے وہ مشکوک ہو جائے تو اس کی باقاعدہ انکوائری کروانی چاہیے چیف جسٹس کو، اور انکوائری کے دوران اس جج کو OSD بنا دینا چاہیے،
اور جانبداری اگر واضح ثابت ہو جائے تو اس جج کو برطرف کر دینا چاہیے اور اس کی سب مراعات کو فوراً واپس لے لینا چاہیے. یہ اس کی ایک سزا کے طور پہ نافذ ہونا چاہیے. اس کے بعد چیف جسٹس کو انتظامی معاملات میں اپنی کورٹ کا با اختیار ہونا چاہیے اور جو فیصلے اس کے سبارڈینیٹ ججز کرتے ہیں وہ کولیگ ججز نہیں ہونے چاہیے، وہ سبارڈینیٹ ججز ہونے چاہیے، تاکہ چیف جسٹس ان کے فیصلوں کے اوپر جاری کرنے سے پہلے ان کو ریویو کر سکے، اور اگر وہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہیں تو ان کو گائیڈ بھی کر سکے. تو اور اگر وہ آئین و قانون کے مطابق نہیں ہیں، ایک تو ان کو گائیڈ کر سکے اور دوسرا ان ججز سے باز پرس بھی کر سکے. موجودہ حالات میں ججز جو ہیں وہ سبارڈینیٹ نہیں ہیں، وہ کولیگز ہیں. وہ فیصلوں کے اوپر چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں، وہ ان کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا. ایون کہ انتظامی معاملات میں بھی اگر آپ کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیتی ہے سپریم کورٹ، اور 3-4 دن کے بعد ایک نظر ثانی کی اپیل آ جاتی ہے اور ججز اس کو سننے سے اس وجہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی چھٹیاں ہیں ہماری، اور چیف جسٹس ان کی چھٹیاں کینسل نہیں کر سکتا. تو اتنا اختیار تو چیف جسٹس کو ہونا چاہیے کہ جو چھٹیوں وغیرہ کے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر چیف جسٹس کی پوری گرپ ہونی چاہیے. کہنے کو تو وہ بنیادی انسانی حقوق کے محافظ ہیں سارے کے سارے ججز، لیکن وہ اس معاملے میں نظر ثانی کی اپیل پڑی ہوئی ہے اور پوری قوم، ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے گریبانوں کو، ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے گریبانوں میں پکڑے ہوئے ہیں، پوری قوم ہیجان میں ہے اور وہ سرکار چھٹیاں منا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کو انتظامی طور پر پورے کا پورا اختیار ہونا چاہیے. اس کے بعد سٹے آرڈر، کچھ ججز کے پاس لوگ آتے ہیں اور ججز مخالف پارٹی کو سنے بغیر ہی سٹے آرڈر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن اس سٹے آرڈر کی ایک مدت ہونی چاہیے اور وہ جج جس نے سٹے آرڈر دیا ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہونا چاہیے کہ اس مدت کے بعد اس سٹے آرڈر کو فی الفور ختم کرے، چاہے مخالف پارٹی اپروچ کرے یا نہ کرے، اس کو سٹے آرڈر ختم کر دینا چاہیے اور مقدمے کو خواہ نہیں لٹکانا چاہیے. اس کے بعد ایسا جج جو اداروں کی مخالفت کے باوجود کسی فرد کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے اور وہ شخص باہر جا کر اس اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور وہ ملک کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، فوج کے خلاف ہیلے بہانوں سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے، تو ایسے جج کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ اس نے ملی بھگت سے ایسے بندے کو باہر جانے کی اجازت دی اور اسی قصور کی وجہ سے اس جج کو برطرف کر دینا چاہیے سزا کے طور پر. اس کے بعد اگر کوئی جج کسی مجرم کو ضمانت دیتا ہے اور وہ مجرم ضمانت پر ہوتے ہوئے کوئی کبھی حرکت، کوئی اور جرم سرزد کرتا ہے تو اس جرم میں بھی جج کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، اور جب تک وہ تفتیش میں کلیئر نہ ہو جج کی کرسی پہ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد مراعات کا معاملہ، مراعات جس میں گاڑی، پیٹرول وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، تو وہ صرف اور صرف جج کے لیے ہونی چاہیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے گھریلو کاموں کے لیے نہیں استعمال ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو خانسامہ مالی وغیرہ جو سرکار کی طرف سے ایک جج کو دیے جاتے ہیں، ایون کہ ریٹائرڈ ججوں کو دیے جاتے ہیں، ریٹائرڈ ججز کے لیے بھی ہوتے ہیں، جو سرونگ ہے ان کے لیے تو اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے اوپر بالکل پابندی ہونی چاہیے کہ جو اس کو تنخواہ 8-10 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے وہ اس میں سے خانسامہ بھی
مینج کرے، مالی بھی، اور جتنے ایک کی جگہ 2 رکھ رہے ہیں 2 کی جگہ وہ 4 رکھے، جو مرضی کرے لیکن اپنی تنخواہ سے مینج کرے۔ اس کے بعد جج کا فیصلہ اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے ہائر کورٹ سے، تو پہلے غلط فیصلے کے اوپر اس جج کو وارننگ دینی چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا آئین و قانون سے ہٹ کے فیصلہ نہیں دینا، اپنے ضمیر کو ایک سائڈ پہ رکھے۔ پاکستان کا قانون ایک لکھا ہوا قانون ہے، تو آپ لکھے ہوئے قانون کو فالو کرو، ضمیر کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اور پھر بھی اگر وہ دوبارہ اس طرح کی غلطی کرتا ہے اور دوبارہ اس کا ایک فیصلہ، دوسرا فیصلہ اس کا کل عدم ہو جاتا ہے ہائر کورٹ سے، تو اس جج کو جج رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو برطرف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد تو کچھ جو محکمے لائک پولیس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اس پورے پروسیس میں، تو جو محرر ہوتا ہے اگر وہ جانبداری سے کام لیتے ہوئے مخالف پارٹی سے پیسے لے لیتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، اور جو مظلوم ہے اس کی FIR درج کرتا ہے اور بڑی ہی کمزور قسم کی دفعات لگاتا ہے، تو اور یہ ثابت بھی ہو جائے کہ محرر نے بدنیتی کی ہے، تو ایسے محرر کو نوکری پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو برطرف بھی کرنا چاہیے، اس کے اوپر مقدمہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی چاہیے، اور یہی حال تفتیشی افسر کا بھی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں عدل کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایک مظلوم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہا، اس کی انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، تو وہ کسی قسم کی رعایت کا حقدار نہیں ہے۔ اس کے بعد ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں جو فیصلہ دے کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور پھر سال بعد 2 سال بعد یا مہینے بعد ان کا فیصلہ کل عدم ہو جاتا ہے، تو ایسے ریٹائرڈ جج کی پینشن ضبط کرنی چاہیے، اس سے ساری کی ساری مراحت واپس لینی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی جج کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس شکایت کو سپریم جوڈیشل کونسل کو چاہیے کہ سب سے پہلی فرصت میں اس شکایت کو سنیں اور اس کا فیصلہ کرے، چاہے اس کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اجلاس ان کو منعقد کرنے پڑیں، لیکن جب تک اس شکایت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس جج کو جج کی کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو OSD لگانا چاہیے۔ ہاں، سپریم جوڈیشل کونسل اگر فیصلہ جج کے مخالف دیتی ہے تو وہ تو پھر برطرف ہو جائے گا، وہ تو معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن اگر شکایت کنندہ کی شکایت جج کے خلاف غلط ثابت ہو جاتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو پھر ایسے شکایت کنندہ کو معاف بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر کسی جج کا کوئی قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، کوئی بھائی، بیٹا، بہن، ماں، باپ اگر کوئی جرم کرتے ہیں اور اس جرم کی سزا ان کو مل بھی جاتی ہے، تو اس جج کو اس وقت تک OSD ہونا چاہیے جب تک اس کے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار کے کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، چاہے اس کو سزا ملے یا نہ ملے۔ وہ اس وجہ سے یہ میں نے ڈالا ہے کہ وہ جرم اگر اس نے کیا ہے نا، تو وہ اس نے یہی سمجھ کے کیا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، میرا باپ یا میرا بھائی یا میرا فلاں فلاں جو ہے وہ جج ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جس کا عملی مظاہرہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا بھی ہے کہ ایک جج کی بیٹی نے 2 بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور دن دناتے پھر رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس کے بعد عدالت میں جب گواہوں سے حلف لیا جاتا ہے تو اس وقت وکیل دونوں سائڈ کے اور جج سے بھی حلف لینا چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور جھوٹی گواہی دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مثالی سزا دینی چاہیے جب ان کی جھوٹی گواہی ثابت ہو جائے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں میری طرف سے، باقی اگر آپ لوگ ان سے متفق ہیں تو ضرور میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی ایڈ ہونا چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور کومنٹ کریں، وہ انشاءاللہ میں اس میں ایڈ آن کر لیں گے۔ باقی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے وقت نکالیں۔